بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کی جو فصل ہے رذائل اخلاقی کی اجناس، اس کی اقسام۔ تو ہم نے دو قوتیں آپ سے عرض کی تھیں، دو قوت عقلیہ اور قوت غضبیہ کے رذائل، رذیلتیں کہ اعتدال سے ہٹ جانا، وہ ہٹنا کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ عین اعتدال تو ہم نے عرض کیا تھا وہ معصومین اور اولیاء ہستیوں کو حاصل ہے، اور اس کے مقابلے میں اس سے جو اخلاق اضافی ہے کہ قریب پہنچنا، اس کے وہ قریب پہنچنا ہی ہمارا اعتدال ہے جو عام انسانوں کا، کیونکہ معصوم نہیں ہے۔ تو دو قوتیں آپ سے عرض کی تھی۔ تیسری قوت شہوت، انسان میں یہ جو قوت رئیس قوت شہوت، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید جنسی کام کو شہوت کہا جاتا ہے، نہیں، انسان کا یہ جو کھانا پینا اور یہ جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنا، یہ بھی شہوت ہے، چاہے وہ لباس ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہے۔ قوت شہویہ کی جو پہلی ہے جو رذیلت، وہ ہے شرع، یہ ہوتا ہے پیٹ پرستی، کہ انسان جب جہاں جدھر بھی جائے یار کوئی شے منگا، صبح اٹھا ہے تو کھانے پہ لگا ہے، جہاں جا رہا ہے کھا رہا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیٹ پرستی۔ اور اپنے جو کام ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ پیسہ آئے اور کھاؤں پیوں میں۔ اس کے مقابلے میں خمود خامد، یعنی انسان بالکل ہی اپنی شہوت کے امور کو انجام نہ دے، چاہے جنسی ہو چاہے کھانے پینے کے امور ہیں، ان سے مطلقاً ہی ہاتھ اٹھا لے، جیسا کہ صوفی حضرات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہ خمود ہے، نہ شرع، نہ حد سے زیادہ تجاوز ہے، نہ بالکل خمود ہے، بلکہ اعتدال ہے۔ اس کے بعد حب دنیا بھی قوت شہویہ کی ایک رذیلت ہے کہ انسان کو دنیا سے محبت ہو جائے، جیسے حدیثوں میں آیا ہے کہ تم دنیا میں رہو، آئے جو دنیا میں رہو، یعنی قوت لا یموت، جتنی ضرورت ہے اتنا حاصل کرو، بلکہ اگر اس سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے اپنے اس کو بھی لیں، لیکن اس کے پھر جو خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جو صدقہ و خیرات ہیں، ان کو وہ جاری رکھیں۔ تو حب دنیا، تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ گھس جائے، دل میں، دل تو خدا کا گھر ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ کسی سے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ حرص، انسان حریص ہو جاتا ہے، ہر چیز جو دیکھتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں طمع ہے، طمع ہوتا ہے جو کسی کے پاس ہو اس کو لینے کی طمع، وہ چاہت، یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہو۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ بخل، انسان اتنا بخیل ہوتا ہے، انسان کے پاس ایک چیز زیادہ بھی ہے اور دوسرے کو ضرورت بھی ہے، وہاں پر بھی اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ کھانے کی چیز آئی ہے، گھر میں پڑی ہے، چار بندے، ایک بندے کا کھانا لے آیا، وہ کھاؤ یار میرے پاس پڑا ہے، 2-3 دن چل جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں حرام خوری، حرام کمانا، جائز طریقوں سے نہ بلکہ ناجائز طریقوں سے رزق کمانا، اس کو کہتے ہیں، اور اس رزق کو کھانا، حرام کمانا اور حرام کھانا۔ اس کے مقابلے میں ہے خیانت، یعنی امانت جہاں پہ پوری نہ کی ہے، اس کو کہتے ہیں خیانت کرنا۔ یہ صرف مال و دولت یا رقم میں نہیں ہے، یہ کسی کا قول و کلام بھی ہے، کسی نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، آپ نے اس کی خیانت کر دی، اس بات کو لوگوں میں ظاہر کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں خیانت۔ اور یہ ایک غداری کے معاملے میں بھی آتی ہے۔ غداری بڑا معاملہ ہے کہ انسان اپنے دوست جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جا کر تمام باتیں ان تک پہنچانا اور اس کو نقصان پہنچانا، اس کو کہتے ہیں غداری۔ یہ مشہور ہے عام، یہ شخص غدار ہے، یعنی ہمارے ساتھ رہا ہے، یعنی منافق ہے، اور لیکن اس نے دوسروں کی مدد کی ہے۔ فسق و فجور، تو یہ انسان جیسا حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، یہ وہی فسق و فجور۔ اور قوت شہویت کی ایک اور رذیلت ہے غلط سوچ، کہ انسان بلا وجہ ایک جو اس کا موقع محل بھی نہیں ہے وہاں پر ایک اپنی طرف سے اس سوچ کو خلق کر لے، اور پھر اس کو عملی طور پر بھی اس پہ وہ فعل سر انجام دیں۔ زبان درازی، اب یہ ظاہر لگتا ہے زبان درازی کہ یہ قوت غیر غضبیہ کی ہے، نہیں، زبان درازی انسان ان امور کے لیے جو شہوت کے، انسان کو شہوت نہیں پوری ہو رہی ہوتی، ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، خواہش پوری نہیں ہوتی، تو وہاں پر زبان درازی کرتا ہے، یعنی علت قوت شہویہ ہے۔ یہ ہوگی بنیادی رئیس قوتوں کے رذائل۔ اب آ گیا کچھ جو رذائل ہیں وہ مکس ہوتے ہیں، کہ قوت شہویہ اور غضبیہ، یا قوت عاقلہ اور وہمی اور غضبیہ، یا وہمی اور شہویہ۔
تو وہ دو یا دو سے زیادہ تین قوتوں کی سے جو رذیلت ظاہر ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں. یہاں اختصار کے ساتھ ہم ان کے صرف نام عرض کر دیتے ہیں. ایک ہے حسد. انسان کو کسی سے حسد ہوتا ہے کہ یعنی یار یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، اس سے اس وجہ سے انسان نفرت کرتا ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے، تو ابلیس نے کیا کیا؟ حسد کیا کہ یہ جو خلافت ہے مجھے ملنی چاہیے، اس کو کیوں مل رہی ہے؟ مبنا جو بھی ہو، مبنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، یہ میں، اور وہ بڑا ہونا بھی اس کی وہم کی پیداوار ہو. اس کے مقابلے میں تحقیر، حقارت، چھوٹا سمجھنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو ڈرانا دھمکانا، وہ دو قوتوں کے یا تین قوتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. سیاست، یہ جو سیاست، ایک تو دینی سیاست ہے، یہ یہاں پر وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں سے یہ مراد ہے جیسے خاندانی سیاست، محلے کی سیاست، شہر کی، ملک کی سیاست، انٹرنیشنل سیاست. وہاں پر انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا، اپنے فائدے کے لیے جی کسی کو مار دو، جو مرضی کر دو، کسی کو نقصان پہنچا دو، اپنا فائدہ ہو. وہ عدالت نہیں ہے. وہ حقیقی سیاست وہی محمد علیہ محمد کی. قطع تعلقی، کہ کسی کے ساتھ رشتے، تعلق، دوستی، چاہے وہ ملے داری ہو، وہ تعلق کو، جو تعلق ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو توڑ دینا اپنی ذاتی نفع اور فائدے کے لیے. اور پھر والدین کی نافرمانی جائز امور میں، یا ناجائز امور جہاں پہ ہوں وہ منع کریں کہ حرام کام کریں، وہاں پر اجازت وہاں پر نہیں. لیکن البتہ وہاں پر کلام میں اعتدال ضروری ہے. راز فاش کرنا، کوئی انسان کو کوئی بات بتاتا ہے تو اس کے راز فاش کر دے. جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ستار العیوب ہے، تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے راز لوگوں پر ظاہر نہ ہوں تو تم لوگوں کے بھی رازوں کو چھپاؤ. یہ الہی صفت ہے. لیکن یہ شخص لوگوں کے جو راز ہیں اس کو معلوم ہوتے ہیں، وہ آگے بیان کرتا ہے. اس طرح نفرت بڑھتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ معاشرے میں فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے. اسی طرح لوگوں سے دوری اختیار کرنا، کہ انسان بلا وجہ گوشہ نشینی اختیار کرے. ناشکری، یعنی کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، اس کا جو ہے کہ انسان نے اس نعمت کا شکر بجا لائے، وہاں پر وہ شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے. کیوں ناشکری کرتا ہے؟ وہ زیادہ کی طلب، اور ملے اور پھر شکر کروں گا، پھر کہتا ہے نہیں اور ملے. پھر ہے جی فتنہ پھیلانا. فتنہ ایک واضح ہے کہ ادھر کی بات ادھر چگلی کر کے، لیکن مقصد فتنہ پھیلانا، لڑائی پھیلانا. بے جا جھگڑا کرنا، بلا وجہ، کسی کوئی وجہ ہی، کوئی بنیاد ہی نہ ہو، چاہے وہ شہوت پوری نہ ہو رہی ہو، چاہے غضبی ہو، چاہے وہم ہو. بے جا جھگڑنا یعنی میں اپنا کنٹرول سمجھوں، یہ بھی ہو سکتا ہے غضبیہ کی وجہ سے. مذاق اڑانا، کہ انسان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، تحقیر کرتا ہے لوگوں کو. حقیر جاننا، چھوٹا سمجھنا، خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اسی طرح غیبت، اور اسی طرح چگلی. غیبت ہوتی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور چگلی ہوتا ہے کہ اس کی جو نقص و عیب ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا. تو غیبت کے بعد چگلی، اس کے بعد جھوٹ، اس کے بعد حب جا. جھوٹ واضح ہے، جو چیز ہوتی نہیں اس کو بیان کرنا. حب جا یعنی طاقت کا نشہ، اس سے محبت کرنا، اس کے لیے جو بھی کرنا چاہے کرنا پڑے. حب شہرت، شہرت کا انسان کو لالچ ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ہے جب سے سوشل میڈیا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر کوئی مجھے جانے. یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح ٹک ٹاک اور یہ. اس کے بعد ہے بے جا غم و اندو. ایک ہوتا ہے جائز انسان کوئی محبت کرنے والی شخصیت انسان کی دنیا سے رخصت ہو جائے، یا چلو کوئی چیز محبت کرنے والی کھو جائے تو انسان کو اس کا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی وقتی. لیکن انسان بلا وجہ ہی ہر ٹائم غم و اندو میں، علتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، آگے وضاحت آئے گی. اسی طرح حال دعائی ڈالنا، تھوڑی سی بات نہیں ہوتی تو انسان حال دعائی ڈال دیتا ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے پہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا. تو یہ خود ایک آزمائش ہوتی ہے. چھوٹی موٹی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد آ گیا تعریف پر خوش ہونا اور مذمت پر دل باختہ ہونا. یہ ایک نقص اور عیب ہے، یہ رذیلت ہے کہ انسان کو تعریف کی جائے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے. لالچی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعریفیں کر کے اپنا کام نکلواتے ہیں، اور جو اس طرح کا شخص ہوتا ہے وہ ہوتا بھی تعریف پر خوش ہوتا ہے، اور کوئی اس کی مذمت کا یار تم نے یہ غلط کام کیا ہے، حالانکہ وہ بے شک غلط بھی ہوتا ہے، وہ خود کو معلوم بھی ہوتا ہے، کہتا مجھے کہا کیوں ہے. اسی طرح ریاکار، ریاکاروں پر بہت زیادہ احادیث ہیں. فروع کافی میں پورے ابواب ہیں. ریاکار کی نماز بھی قبول نہیں، ریاکار کی عبادت قبول نہیں. یہ دکھاوا، ریاکاری دکھاوا کرنا، کہ اندر سے بہت گندا ہے
جیسے حدیثوں میں آپ سے بیان کیا تھا کہ اس کی مثال ہے ایک لیٹرین کی طرح ہے، باہر سے صاف ستھری، اندر گند پڑا ہوا ہے، تو باہر سے اچھا بنتا ہے لیکن اندر باطن گندا ہے۔ تو انسان کو یہ منافق نہیں ہونا چاہیے، منافقت اندر سے اور باہر سے اور۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انسان مغرور، اس کے بعد لمبی آرزوئیں اور امیدیں رکھنا، جیسے کہ مولا علی نے نجم البلاغہ میں فرمایا دو چیزیں انسان کو خراب کرتی ہیں، تباہ و برباد کرتی ہیں، ایک آرزوئیں اور طولانی امیدیں اور ان کا پھیلاؤ، معصیت گناہ، زیادتی کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، حتیٰ کہ انسان اگر کسی شخص نے جتنی تکلیف پہنچائی، جیسے حضرت علی نے فرمایا جتنی ضربت ابن ملجم نے لگائی تھی اتنی لگانا، عدالت، اور اس سے بڑھ جانا زیادتی ہے۔ تو اسی لیے لڑائی میں احتیاط کرنی چاہیے کہ لڑائی میں انسان وہ زیادتی کر جاتا ہے غصے میں، اسی لیے غصہ حرام ہے۔ بے حیائی، انسان کو حیا نہیں آتی، خاندانی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں انسان حیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ حیا وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ گناہ پر اصرار، ایک گناہ کیا، وہ ظاہر ہے گناہ ہے، لذت ہے، تو اس عالم کی جو لذت ہے وہ اس عالم کی آخرت کا عذاب ہے۔ اس عالم میں جو تکلیف اور آزمائش ہے وہ اس عالم میں راحت کا باعث ہوگی۔ تو انسان چونکہ یہ گناہ میں لذت ہے تو وہ اس پر بار بار اصرار کرتا ہے۔ اب دو طریقے ہوتے ہیں کہ انسان گناہ کو صرف دین اور شریعت کے لیے روک کے رکھے تاکہ آخری عمر میں اس کا اجر ملے، ایک ہوتا ہے کہ اپنے باطن کو اس طرح صاف کر دے کہ انسان گناہ سے نفرت ہو جائے، اس کے وجود جیسے پھول ہوتا ہے اس سے خوشبو ظاہر ہوتی ہے، پھر اس سے وہ اس طرف رغبت کے تو دور کی بات ہے، انسان سوچتا تک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے عیب کی جستجو، انسان لوگوں کی عیب تلاش کرتا ہے، یہ خصلت بہت زیادہ ہے، عام ہے کہ انسان جب بیٹھتا ہے تو پھر باتوں میں غور کر ہوتا ہے، کوئی ایسی بات کرے، کوئی کام کر رہا ہو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام کرے، تو انسان عیب کی جستجو کرتا ہے، یہ رذیلت ہے۔ اسی طرح غفلت اور لاپرواہی، انسان ایسے غافل سا لاپرواہ سا انسان، تو لاپرواہ انسان پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیسیکلی جو لاپرواہ ہوتے ہیں وہ نشہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اچھے کام سے انسان سستی اور کمزوری کرتا ہے، اور ہر کسی کی بات کو ناپسندیدہ سمجھنا، انسان کوئی عمل کر رہا ہے وہ انسان کے تکبر کے باعث ہے، جی میرا کام ہی بس اچھا باقی سب کام برے ہیں۔ اور آخری ہے جی کفران نعمت، یعنی انسان نعمت کی ناشکری کرے، تو یہ اس قدر رذائل ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بنیاد ہم دیکھیں گے، اس سے بچنا کیا ہے، احادیث میں کیا کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس پر مباحثہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔